خلیفہ کے ہم ہیں خلیفہ ہمارا، وہ دل ہے ہمارا آقا ہمارا، ہمارا ہمارا خلیفہ ہمارا، وہ دل ہے ہمارا آقا ہمارا، وہ دل ہے ہمارا آقا ہمارا۔ Assalamu alaikum et bienvenue à l'émission cette semaine avec le Calife. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de vous présenter les points forts d'une rencontre virtuelle entre Sa Sainteté le Calife, qu'Allah soit son soutien, et les membres de la Jamaat de l'Albanie le week-end dernier. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Dimanche, les membres de la Jamaat de l'Albanie ont eu l'honneur de participer à une rencontre virtuelle avec Sa Sainteté le 5e Calife, qu'Allah soit son soutien. Les membres de la Jamaat étaient rassemblés à la mosquée Batul Awwal à Tirana, la capitale de l'Albanie. La rencontre a débuté par une tilawa et un poème suivi d'une présentation vidéo sur la mosquée de la communauté en Albanie. حضور یہ ہے البانیہ جماعت کی مسجد. حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کا نام بیت الاول رکھا تھا. یہ مردوں کا حال ہے جس میں ہم ابھی اس وقت حضور سے ملاقات کا شرف حاصل کر رہے ہیں. یہ ایک ٹرانسپیرنٹ گنبد ہے جس سے کافی روشنی ہو جاتی ہے مین ہال میں. یہ حضور اوپر لجنہ کا ہال ہے اور یہ بالکل ہمارے اس وقت اوپر موجود ہے یہ ہال. حضور یہ 33,676 اسکوائر میٹرز ہیں. اس کے اطراف تقریباً ہم نے 220 زیتون کے درخت بھی لگائے ہوئے ہیں اور مختلف اور پھلوں کے بھی. یہ حضور یہ مشن ہاؤس ہے. اس کا نام دارالفلاح حضور خلیفۃ المسیح رابع نے رکھا تھا. یہ گراؤنڈ فلور میں یہ لیفٹ پہ لیکچر ہال ہے جہاں پر ہم ہمارے اجلاسات وغیرہ کرتے ہیں حضور. اور یہ حضور لائبریری ہے. یہاں پر بھی بیٹھ کے ہم ڈسکشنز اور کرتے ہیں. اور یہ حضور اب فرسٹ فلور پہ جا رہے ہیں. یہاں پر دفاتر ہیں اور یہ پہلے ایک سٹنگ روم ہے کافی بڑا اور یہ مین دفتر ہے حضور. حضور ایک اور بھی چھوٹا سا کوارٹر ہے. یہ 2 کمرے اور ایک چھوٹا ہال اور کچن اور باتھ روم کے ساتھ. یہ شہر کے انٹرنس پہ حضور آگے اس طرف جو جا رہی سڑک وہ شہر کی طرف جا رہی ہے. یہاں سے 2 کلومیٹر سے آبادی شروع ہو جاتی ہے. 1.5 کلومیٹر میں شروع ہو جاتی ہے بلکہ. تو پبلک ٹرانسپورٹ یہاں آتی ہے, ایکسیس ہے لوگوں کی؟ جی ہے حضور پبلک ٹرانسپورٹ. جی اکثر احباب شہر میں ہوتے ہیں تو ان کے لیے پھر وہ یہاں پر یا پبلک ٹرانسپورٹ سے یا اپنے کاروں سے آنا پڑتا ہے. اچھا ماشاء اللہ. Après la présentation, les participants ont eu l'occasion de poser des questions à Sa Sainteté le 5e Calife. السلام علیکم رحمۃ اللہ. حضور میرا نام سلی بیہ ہے. سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کا بہت شکر گزار ہوں اور حضور اقدس کا بھی کہ حضور نے یہ ملاقات کا ہمیں شرف عطا کیا ہے. حضور میرا جو سوال ہے وہ البانیہ جماعت کی ویب سائٹ پر اور مختلف ملاقاتوں میں مسلمانوں کی طرف سے جو سوال ہمیں آتے ہیں ان میں سے اکثر کالے جادو کے بارے میں سوال کرتے ہیں. وہ یقین سے کہتے ہیں کہ ان پر کسی نے جادو کیا ہے اور اس کو ہم سے پھر دور کرنے کی بھی درخواست کرتے ہیں. ایسے لوگوں کو ہمیں کیا جواب دینا چاہیے؟ بات یہ ہے کہ یہ تو ساری وہمی چیزیں ہیں, دماغی سوچ ہے, وہم ہے, متاثر ہو جاتے ہیں لوگ. انسان کی نفسیات ہے, ایک بات اس کو بار بار کہو نا تو وہ سمجھتا ہے کہ سچی ہے. تو یہی حال ان مسلمانوں کا ہے. یہ کالا جادو ان مسلمانوں پہ ہوتا ہے, احمدیوں پہ کیوں نہیں ہوتا؟ ہمارے پہ تو نہیں آج تک ہوا. یہ کالا جادو لوگوں نے بڑی کوششیں بھی کی ہیں. اور اگر ان کا بھی ایمان پختہ ہے اور یہ یقین رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب طاقتوں کا مالک ہے تو پھر ان پہ بھی کوئی اثر نہیں ہوگا. تو ایسی حالت میں ایک تو وہموں کو دور کرنے کے لیے استغفار زیادہ کرنا چاہیے اور پھر لا حول ولا قوت الا باللہ العظیم پڑھنا چاہیے. اگر کوئی ایسی کسی نے شرارت سے کوئی ایسی حرکت کی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ اس کے شر سے انسان کو بچا کے رکھے. پھر جو آخری 3 صورتیں ہیں وہ پڑھنی چاہیے تاکہ حاسدوں کے حسد سے بچا کے رکھے اللہ تعالیٰ اور ان کے شر سے بچا کے رکھے, شیطان کے شر سے بچا کے رکھے. تو یہ چیزیں اصل میں تو ان کا وجود کوئی نہیں ہے. بعض لوگوں نے بڑے کاروبار بنائے ہوتے ہیں. حضرت خلیفہ اول نے بھی اس کے بارے میں بڑی تفصیل سے لکھا ہے کہ ایجنٹ چھوڑے ہوتے ہیں, وہ لوگوں کے گھروں میں چلے جاتے ہیں اور وہاں کوئی نہ کوئی چھپ کے ایسی حرکت کر دیتے ہیں اور پھر اس کے کچھ عرصے بعد اس بندے کے دماغ میں ڈالنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ دیکھو
تمہارے پہ ساتھ یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا، اور اس کا علاج یہ ہے کہ تمہارے گھر کے کونے میں فلاں جگہ کوئی چیز چھپی ہوئی ہے، اس کو نکالو، تو تبھی یہ جادو دور ہو سکتا ہے۔ اور وہ کیونکہ اس نے پہلے چھپائی ہوتی ہے، وہ آدمی جو گھر کا مالک ہے جا کے دیکھتا ہے تو ہاں واقعی وہاں چیز ہوتی ہے، تو وہ نکال کے کہتے ہیں ہاں یہ تو بڑی سچی بات کی تم نے۔ اس نے کہا پھر اس کا علاج فلاں پیر صاحب کے پاس ہے، اس پیر کے پاس جاؤ، اس دعا گو بزرگ کے پاس جاؤ، وہ دعا سے تمہارا دور کر دے گا کالا جادو۔ پھر یہ لوگ چلے جاتے ہیں، وہ پیسے لیتا ہے، اس نے اپنے پیسے کمانے کا ذریعہ بنایا ہوا ہے۔ تو حقیقت میں تو ایک ایماندار شخص کے لیے کوئی ایسی چیز نہیں ہے، جس کو اللہ تعالیٰ پہ یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام طاقتوں کا مالک ہے اور اللہ تعالیٰ شیطان کے شر سے بھی بچانے والا ہے، تو اس کو دعا کرتے رہنا چاہیے اور اس بات پہ یقین کرنا چاہیے کہ یہ کالا جادو مجھ پہ اثر انداز نہیں ہوگا۔ اور اگر ایمان پختہ ہے تو اثر انداز نہیں ہوتا۔ کسی پختہ ایمان کے شخص کو دیکھ لیں، کسی احمدی کو دیکھ لیں، اس پہ کالا جادو اثر نہیں کرتا۔ اثر اسی پہ ہوتا ہے جس کا کمزور ایمان ہو، جو اس بات پہ یقین رکھتا ہو۔ بعض دفعہ بچپن سے یہ باتیں دماغوں میں ڈالی جاتی ہیں اور یہ نفسیاتی طور پر اتنا اثر ہو جاتا ہے کہ انسان بڑے ہو کے بھی اس کو اپنے ذہن میں بٹھائی رکھتا ہے۔ اس لیے ہم تو اس بات پہ یقین نہیں کرتے۔ اگر کسی کو کالو جادو کرنا ہے تو مجھ پہ کر کے دکھا دے، میں پھر مان جاؤں گا۔ ٹھیک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ حضور، میرا نام جعفر کوچی ہے اور میں 32 سال کا ہوں اور میں 2020 میں نے بیعت کی ہے۔ میں حضور کی خدمت میں سوال کرنا چاہتا ہوں کہ بعض دفعہ بری خبریں یا کوئی مشکل بات بہت زیادہ محسوس کرتا ہوں، وہ باتیں بھی جن کا میرے ساتھ ڈائریکٹلی تعلق نہیں ہوتا، بعض دفعہ مجھ پر ان کا گہرا اثر ہوتا ہے۔ اس کمزوری کو میں کیسے دور کر سکتا ہوں؟ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، اللہ تعالیٰ مضبوط ایمان دے اور ہر ایک شر سے بچا کے رکھے۔ اور جس طرح پہلے میں نے کہا تھا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، بھی اس کا ایک علاج ہے۔ نماز میں سجدے میں دعا کریں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ میری گھبراہٹ کو، میری بے چینی کو دور کرے۔ آن سلم نے بھی دعا سکھائی ہے کہ دعا کرو کہ مجھے اللہ تعالیٰ میری اس پریشانی کو ڈھانپ لے اور مجھے میری طبیعت میں عمل عطا فرمائے۔ تو اس طرح کی دعائیں کرو تو اللہ تعالیٰ سنتا ہے اور پھر قبول کرتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ اس پریشانی کو دور بھی کر دیتا ہے۔ تو زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھیں اور استغفار پڑھیں تو اللہ تعالیٰ پریشانیاں دور کر دیتا ہے۔ باقی دنیا میں اتار چڑھاؤ تو آتے رہتے ہیں، آدمی کے جو زندگی ہے اس میں اچھی خبریں بھی سنتا ہے انسان، بری خبریں بھی سنتا ہے، لیکن جب اچھی خبریں سنیں تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، بری خبریں سنیں تو دعا بھی کرے، صدقہ بھی دے۔ صدقہ بھی دینا بہت ضروری ہے۔ جب آدمی صدقات دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ بلاؤں کو، مشکلوں کو دور بھی کر دیتا ہے اور پریشانیوں کو دور بھی کر دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، دعا اور صدقات دو ہی کام ہیں جو ہمیں کرنے چاہیے، اسی کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ میرا سوال ہے حضور کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ میں سیاسی اقتدار کے لیے نہیں آیا، اور خلافت کی برکت سے جماعت میں ایک بے مثال روحانی اور اسٹرکچرل وحدت قائم ہے، جبکہ دوسرے لوگ امام مہدی کے انتظار میں، سیاسی اقتدار کے انتظار میں ہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ حضور کے مسلمانوں کو مستقبل میں ایک ہی ہاتھ پر روحانی طاقت کے ساتھ ساتھ سیاسی طاقت بھی ملے گی یا یہ دونوں الگ الگ امور ہیں؟ بات یہ ہے کہ مسیح موعود کی بعثت کا مقصد تو ایک روحانی انقلاب پیدا کرنا تھا، اور جب روحانی انقلاب آئے گا تو دنیا میں جو حکومتیں بھی ہیں وہ بھی، اس کے سربراہ بھی جو ہیں اس سے متاثر ہوں گے۔ اس لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے الہام فرمایا کہ تمام مسلمانوں کو دین واحد پہ جمع کرو، اور اس کا مطلب یہی تھا کہ مسلمانوں کو اگر دین واحد پہ جمع کر لو گے، ایک چیز بنا دو گے، تو ان میں ایک روحانی انقلاب آ جائے گا۔ اور جب یہ روحانی انقلاب آئے گا تو گو دنیاوی حکومتیں ہر ایک کے پاس علیحدہ رہیں، تب بھی اس روحانی انقلاب کی وجہ سے بھائی بھائی بن کے رہیں گے۔ قرآن کریم میں جب یہ لکھا ہے سورہ حجرات میں بھی کہ دو حکومتیں لڑ پڑیں تو ان میں صلح کروا دو، اور جب ان میں صلح کروا دو تو وہاں انصاف قائم کرو۔ اگر جب صلح ہو جائے تو پھر انصاف قائم کرو، کسی پہ زیادتی نہیں ہونی چاہیے۔ اور
اگر کوئی پھر بھی باز نہ آئے تو پھر باقی سب اکٹھے ہو کے اس حکومت یا اس گروپ کو پابند کرو، اس پہ حملہ کرو اور ان کو جو حدود ہیں اسلام کی اور شریعت کی ان کے اندر قائم کرو۔ تو یہ مومنوں کے لیے ہے، گو دنیا میں ہر جگہ یہ اپلائی ہو سکتا ہے اصول۔ تو بہرحال یہ اصول بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا کہ ایک وقت آئے گا، اس وقت تو ایک حکومت تھی نا، زیادہ سے زیادہ قبیلے تھے اور قبیلوں کو اکٹھا کر کے رکھنے کا ایک مقصد تھا، پھر بھی ایک حکومت قائم تھی۔ لیکن بعد میں حکومتیں ہونی تھیں، جب ساروں کو کہا کہ مختلف حکومتیں ہوں گی، اگر کوئی زیادتی کرے حکومت دوسری حکومت پہ جو سیاسی لحاظ سے ہو تو باقی اکٹھے ہو کے اس کی زیادتی کو روکیں۔ تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ حکومتیں جو ہیں دنیاوی حکومتیں وہ علیحدہ علیحدہ رہیں گی مسلمانوں میں، لیکن روحانی سربراہ ایک ہی ہوگا، اور وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق مسیح موعود اور مہدی موعود ہی ہوگا، اور اسی بات پہ ہم یقین رکھتے ہیں۔ اور یہ نظام جو ہے خلافت کے تحت تا قیامت چلتا چلا جائے گا، اور جب مسیح موعود کو ماننے والی حکومتیں ہوں گی تو آپس میں گو ان کے نظام علیحدہ علیحدہ ہوں گے، ہر علاقے کے لوگ جس طرح قبائلی سردار ہوتے ہیں علیحدہ علیحدہ، قوموں کے بھی سردار ہوں گے، حکومتیں ہوں گی علیحدہ علیحدہ، لیکن آپس میں پیار محبت اور بھائی چارہ ہوگا، لڑائیاں اور فساد نہیں ہوگا۔ اور اگر ہوگا تو جیسا کہ میں نے بتایا اللہ تعالیٰ نے اس کا قرآن شریف میں حل بھی بتا دیا کس طرح تم نے حل کرنا ہے۔ تو دوسرے مسلمان جو ہیں وہ شک مہدی کے انتظار میں رہے، انہوں نے تو ایک خونی مہدی بنایا ہوا ہے جو تلوار سے سب کچھ کرے گا۔ تلوار سے کیا کرنا ہے؟ مسلمانوں کے پاس تو ابھی طاقت بھی نہیں ہے، اگر تو اسلحہ خریدنا چاہتے ہیں تو غیروں سے مانگتے ہیں، لڑائی کرنے جاتے ہیں بڑی حکومتوں کی نظر میں دیکھتے ہیں۔ آج کل اسرائیل اور حماس کی لڑائی ہو رہی ہے تو وہاں ظلم کر رہا ہے اسرائیل، مسلمان تو اکٹھے ہو کے اپنے مخلصینوں کو نہیں بچا سک رہے، اس لیے اکٹھے نہیں ہوتے، اسی انتظار میں بیٹھے ہیں کہ مہدی آئے گا تو کرے گا۔ وہ مہدی آئے گا جس کے آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ امن قائم کرنے والا ہوگا، اور مسیح اور مہدی ایک ہی ہوں گے، دو شخصیتیں نہیں ہوں گی۔ اور جب وہ ایک ہوگا تو وہ دین کو بھی پھیلائے گا اور امن بھی قائم کرے گا اور پیار اور محبت اور بھائی چارے کی تعلیم دے گا۔ اس اصول کو اگر مسلمان سمجھ لیں اور اکٹھے ہو جائیں تو جو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہوا ہے قرآن شریف کی پیشگوئی کے مطابق کہ وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، جو تمہارے میں ابھی لوگ شامل نہیں ہوئے وہ بھی اسی طرح ہوں گے تمہاری طرح، وہی لوگ ہوں گے جو مسیح موعود اور مہدی موعود کو ماننے والے ہوں گے اور امن اور پیار کی تعلیم دینے والے ہوں گے۔ اور آن وسلم نے حضرت سلمان فارسی کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا تھا کہ ان لوگوں میں سے ہوں گے، فارسی نسل ہوں گے یا غیر عرب ہوں گے، ان میں سے آئے گا۔ یہ نہیں فرمایا کہ ہاں اس وقت ایک شخص تو آئے گا جو دین پہ قائم کرے گا تمہیں، دوسرا شخص آئے گا جو تمہیں تلوار سے تمہارے دین کو پھیلائے گا۔ نہیں، تلوار سے دین تو پھیلانا ہی نہیں، کیونکہ بخاری میں حدیث ہے بڑی واضح کہ جو مسیح موعود کا زمانہ آئے گا وہ یضع الحرب کرے گا، جنگوں کا خاتمہ کرے گا۔ جب وہ جنگوں کا خاتمہ کرے گا تو ظاہر ہے کہ پھر یہ فساد والی بات تو رہی نہیں، اور دعاؤں سے مسئلہ حل ہوگا۔ اس لیے اگر دوسرے مسلمان ہیں تو ان کی سمجھ کی کمی ہے، اور جن جن کو سمجھ آتی جاتی ہے وہ اسلام اور احمدیت کو قبول کرتے چلے جاتے ہیں، جس طرح آپ لوگوں نے قبول کیا۔ آپ کے دماغ میں بات سمجھ آ گئی نا کہ مسیح اور مہدی ایک بات ہے، تو آپ نے اس کو قبول کر لیا۔ اسی طرح اس پیغام کو آپ نے سمجھا اور قبول کیا تو اس کو دوسروں کو بھی سمجھائیں اور پھیلائیں، تاکہ جس طرح آپ کی یہ خواہش ہے کہ مسجد بھر جائے، اس طرح کی ایک مسجد نہیں بلکہ آپ کے ملک میں اس طرح کی کئی مسجدیں بن جائیں اور بڑھتی چلی جائیں۔ اور یہ وہ آپ کا کام ہے کہ اس کی تبلیغ کرنا اور اس کام کو پھیلانا اور اس پیغام کو پھیلانا اور حقیقی اسلام کو دنیا میں قائم کرنا اور اپنے ملک میں قائم کرنا۔ ٹھیک؟ جزاکم اللہ۔ L'un des participants a demandé des prières au calife en faveur de la Jamaat en Albanie. حضور میری درخواست یہ ہے کہ البانیہ جماعت کے لیے میں عاجزانہ درخواست کرتا ہوں حضور سے کہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بہت سارے مخلصین اور انٹلیکچوئلس میں سے بھی اور ہر قسم کے لوگوں میں سے بہت سارے مخلصین عطا فرمائے تاکہ ہم جماعتی ترقیات یہاں پر دیکھ سکیں۔ ٹھیک ہے، ان کا بھی کام ہے اپنے بھائیوں کے ساتھ سب سے زیادہ ہمدردی تو ان کے دل میں پیدا ہو سکتی ہے نا دوسری قوموں کے بجائے، تو ان کو اپنے بھائیوں کے لیے دعا بھی زیادہ سے زیادہ کرنی چاہیے۔ ان کی قوم ان کے بھائی ہیں نا، اور ان کو تبلیغ بھی کرنی چاہیے، حکمت سے دانائی سے پیغام پہنچانا چاہیے۔
اور یہ پہنچاتے رہیں. انشاءاللہ تعالی ہمارا ایمان ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ ان لوگوں کو مسیح موعود اور مہدی موعود کو ماننے کے علاوہ چارہ کوئی نہیں ہوگا. اور کس طرح آئے گا وہ پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے بغتتاً نہیں ہوتی ہیں ایسی باتیں, اچانک ہوتی ہیں, اور وہ اچانک ہی ہوا کرتی ہیں, اور ایسے سامان اللہ تعالیٰ پیدا فرما دیتا ہے کہ ہو جائیں گی. اور یہی ہمارا ایمان ہے. حضرت مسیح علیہ السلام نے بھی فرمایا تھا کہ عیسائیت دنیا میں پھیلی, اس کو 300 سال کا عرصہ لگا, لیکن میں مسیح کے نقش قدم پہ تو آیا ہوں, لیکن مسیح محمدی ہوں, اور میں نے اسلام کے پیغام اور تبلیغ کو پھیلانا ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ 300 سال کا عرصہ بھی نہیں گزرے گا کہ تم دیکھو گے کہ دنیا کی اکثریت آبادی کی اسلام احمدیت میں شامل ہو جائے گی. تو وہ اسی طرح ہوگی کہ ہم کوشش بھی کریں اور دعا بھی کریں, اور اپنی نسلوں میں بھی یہ روح پیدا کرتے چلے جائیں کہ تم نے کوشش کرتے چلے جانا ہے. ایک نسل کے بعد دوسری نسل اگر یہ کام کرتی جائے تو انشاءاللہ یہ تبلیغ کا کام اور اسلام اور احمدیت کے پھیلاؤ کا کام اسی ہوتا چلا جائے گا. تو اس لیے ان کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کی بھی تربیت کریں, ان کو بھی دین سکھائیں, ان کو بھی اس طرف راغب کریں کہ انہوں نے اسلام کی تعلیم پر عمل بھی کرنا ہے اور پھیلانا بھی ہے, اور خود بھی اس بات کی کوشش کریں. اور انشاءاللہ تعالی پھر ہم دیکھیں گے کہ ان کے ملک میں انشاءاللہ یہ, کیونکہ بہت سارے سعید روحیں ہیں اور ان کے فطرت میں بھی نیکی ہے لوگوں میں, اس لیے انشاءاللہ یہ قبول کریں گے اسلام اور احمدیت. Inch'Allah. Inch'Allah. Lors de la rencontre, une dame a demandé pourquoi les hadiths mettaient l'accent sur la récitation de la sourate Al-Kahf le vendredi. حدیث میں تو یہ بھی ہے کہ روزانہ اس کی پہلی 10 آیات اور آخری 10 آیتیں پڑھنی چاہیے, اور اس میں تعلیم کیا دی ہوئی ہے؟ شروع کی 10 آیتوں میں بھی یہی ہے کہ توحید کا قیام اور تثلیث کا انکار اور اللہ تعالیٰ کے مقابلے پہ آنے کا انکار, اور اس بات پہ یقین کہ اللہ تعالیٰ ایک واحد ہے. اسی طرح آخری 10 آیتیں ہیں, اس میں بھی یہی تعلیم ہے, اللہ تعالیٰ واحد ہے. تو اس کا پڑھنے کا مقصد تو ایک یہ ہے, روزانہ پڑھنے کا, صبح شام پڑھو کہ تمہارے اندر خدا تعالیٰ کی وحدانیت کا جو ادراک ہے وہ پیدا ہو اور اس پر قائم ہو, اور اللہ تعالیٰ کے آگے جھکنے والے صرف ہو, تثلیث کا انکار کرنے والے ہو, اور دنیاوی چیزوں سے دور ہونے والے ہو. تو یہ اس کی حکمت ہے. اگر اس پہ مضمون پہ غور کریں گی, خاص طور پہ پہلی 10 آیتیں سورہ کاف کی اور آخری 10 آیتیں, تو ان کو سب پتہ لگ جائے گا کہ اس میں توحید کا قیام, تثلیث کا انکار اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑائی بیان کی گئی ہے. اور باوجود اس کے کہ آپ بشر رسول ہیں, اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بشر رسول ہونے کے باوجود ان کو بتا دو کہ میرے پہ اللہ تعالیٰ نے وحی کی ہے, اور میری وحی اتری ہوئی جو ہے وہ وہی ہے جو تمہاری روحانی بیماریوں کا بھی علاج ہے اور ہر قسم کے نظام کو صحیح چلانے کا بھی علاج ہے. اس لیے اس وحی پر غور کرو, اور وہ وحی کیا ہے؟ پورا قرآن کریم ہے, اس پہ غور کرنا ہوگا. تو یہ توجہ دلانے کے لیے ہے. تو صرف جمعے کو نہ پڑھا کریں, جب موقع ملے عام دنوں میں بھی پڑھنی چاہیے یہ, تاکہ وحدانیت پہ بھی قائم رہیں, اللہ تعالیٰ پہ ایمان میں بھی بڑھیں, حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان میں بھی بڑھے, اور شرک سے بھی بچنے کی کوشش ہو, اور تثلیث کا بھی انکار ہو, اور اسلام کی تبلیغ کو بھی دنیا میں پھیلانے کا ذریعہ بنے, اور دعائیں بھی کریں اس کے لیے. میرا سوال یہ ہے کہ ہم لوگ کیوں نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں ان لوگوں کے پیچھے, ان اماموں کے پیچھے جو احمدی نہیں ہیں؟ پہلے تو حضرت مسیح علیہ السلام کے زمانے میں پڑھ لیا کرتے تھے نماز, ٹھیک ہے. پھر یوں ہوا کہ حضرت مسیح علیہ السلام کو پتہ لگا کہ بعض لوگ غیر احمدی مولوی ملا جو ہے نا, وہ کہتے ہیں کہ احمدی کے پیچھے نماز گناہ ہے, جائز نہیں ہے. تو انہوں نے پہلے یہ بند کیا, اپنے لوگوں کو کہا کہ کسی احمدی کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی. اس پہ حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ اب انہوں نے کہہ دیا ہے کہ نماز نہیں پڑھنی, تو ہم نے بھی ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی, بلکہ ہم زیادہ حقدار ہیں ان کے پیچھے نماز نہ پڑھنے کے, کیونکہ ہم نے تو اس زمانے کے امام کو مانا ہے جس کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش گوئی فرمائی تھی,
اور جس کے بھیجنے کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا تھا. بس جو امام اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی کے مطابق آیا، اگر اس کے ماننے والوں اور اس کے پیچھے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے تو یہ جو خود بنائے ہوئے لوگوں کے امام ہیں ان کے پیچھے ہم کیوں نماز پڑھیں؟ اس لیے ہم ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے بھیجے ہوئے امام کو نہیں مانا، تو ہم ان کے بنائے ہوئے امام کو کیوں مانیں؟ ان کا جو امام ہے وہ ان کا بنایا ہوا ہے نا، بندوں نے بنایا نا اپنا امام، کھڑے ہو جو نماز پڑھا دو امام بن گیا. لیکن ہمارا امام اللہ میاں نے بنایا ہے، مسیح موعود کو، اور آپ کی تعلیم پر عمل کرتے ہوئے اس کے بعد پھر اس کی تعلیم پہ عمل کرتے ہوئے ہمارے باقی امام بنے جو ہم مسجدوں میں نماز پڑھاتے ہیں. اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم احمدی امام بن کے غیر احمدیوں کو لیڈ کر سکتے ہیں، لیکن غیر احمدیوں کے پیچھے نہیں چل سکتے، کیونکہ ہم ایک قدم آگے ہیں ان سے. ہم نے ہر نبی کو مانا قرآن کریم کی تعلیم کے مطابق، اور اللہ تعالیٰ کے وعدے کے مطابق آنے والے مسیح موعود کو مانا اور اس کو امام بنایا. تو ہم نے تو امام مان لیا. امام مہدی کہتے ہیں امام مہدی نے آنا ہے. امام مہدی کون ہے؟ ہدایت دینے والا. تو جب ہدایت والے تو ہم ہوئے تو پھر ان غیر ہدایت یافتہ لوگوں کے کیوں ہم پیچھے چلیں؟ ٹھیک ہے. Lors de la rencontre, un Ahmadi a exprimé son amour sincère pour le califat. Duke të patur përballë, pa u takuar fizikisht, unë dua të përqapoj. السلام علیکم حضور، میرا نام سنان بریشانہ ہے. میں شاید یہاں پر سب سے زیادہ عمر رسیدہ ہوں، اور میں کئی دفعہ حضور سے ملاقات کر چکا ہوں. مجھے شرف ملا ہے حضور سے ملنے کا، اور حضور میں اگرچہ فزیکلی نہیں ہے، میں چاہتا ہوں حضور کو اپنے گلے لگا لوں. یہ تو ہوائی باتیں ہیں نا. اللہ تعالیٰ ان کی خواہش پوری کرے. ویسے بھی ہم ملیں اور فزیکلی بھی ایک دوسرے کے آمنے سامنے ایک دوسرے سے ملنے کا سامان اللہ تعالیٰ پیدا فرمائے، اور ہمارے نیک خواہشات اور دعائیں ہمیں ایک دوسرے کے لیے پوری کرے اللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے. السلام علیکم رحمۃ اللہ. جزاک اللہ. Kam edhe dy fjalë. اور کچھ دو لفظ کہنا چاہتا ہوں حضور. Edhe duke mbajtur edhe kokën tek gjokse juaj, juve jeni lutur për fëmijët e mi dhe lutjet tuaja janë pranuar. حضور میں نے اپنا سر آپ کے خدمت میں جھکا کے رکھا تھا، اور آپ نے دعا کی تھی، اور آپ کی دعائیں میرے بھانجوں کے حق میں پوری ہوئی ہیں. اس کا میں بہت شکر گزار ہوں. اللہ تعالیٰ فضل فرمائے، آئندہ بھی فضل فرماتا چلا جائے. نواسوں کے حق میں حضور، میں نے غلطی سے بھانجے کہہ دیا، نواسوں کے حق میں خوب. Dhe tjetër, do të bëj një kërkesë në emër të xhamatit Ahmedia të Albanijës. Ju lutem të mirëni pjesë në Shqipëri fizikisht. اور Të urdhroni, do të mirë presëm se si ky dielli që ndriçoi sot këtë xhami e gjithë trullin ton, do të ndriçohet me ardhjen tuaj. اور میری آخری درخواست حضور یہ کہ حضور سے نہایت عاجزانہ درخواست ہے کہ فزیکلی بھی یہاں تشریف لائیں، اور ہم حضور کا بہت دل سے استقبال کریں گے. جس طرح آج یہ سورج یہاں چمک رہا ہے اس مسجد پر، حضور کی آمد پر یہ روحانی روشنی سے چمک اٹھے گا. انشاءاللہ تعالیٰ انشاءاللہ کوشش کریں گے. اللہ تعالیٰ توفیق دے. تو یہ بھی دعا کریں، میں بھی دعا کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا فرمائے، سامان پیدا فرمائے جو اس طرح فزیکلی آنے کے سامان ہو جائیں. Të përqafoj dhe një herë. ایک دفعہ پھر سے آپ کو میں گلے لگاتا ہوں. السلام علیکم. اللہ حافظ. حضور کیا ایسی اسپیسیفک اسٹریٹجی ہمیں اختیار کرنی چاہیے کہ یہاں پر اس بڑی مسجد میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو، خاص طور پر نوجوانوں کو ہم اکٹھا کر سکیں؟ بات یہ ہے کہ آج کل دنیا نے عمومی طور پر اللہ تعالیٰ سے دوری اور روحانیت سے دوری کا رجحان ہے. تو ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ پہلے لوگوں کو قریب لائیں، اللہ تعالیٰ سے ذاتی تعلق پیدا کرنے کی طرف توجہ دلائیں لوگوں کو. اور اس کے لیے جو تجربہ کار لوگ ہیں، پرانے احمدی ہو چکے ہیں، 10 15 20 سال ہو گئے ان کو احمدیت میں، ان کو چاہیے کہ اپنے تجربات بیان کریں نوجوانوں کے سامنے، اپنی دعاؤں کی قبولیت کے تجربات بیان کریں. پھر تاریخ اسلام میں سے، تاریخ احمدیت میں سے، اور جو میں مختلف واقعات سناتا رہتا ہوں لوگوں کے ایمان افروز، ان کو بیان کریں نوجوانوں کو،
تاکہ ان میں ایمان میں پختگی پیدا ہو اور اللہ تعالیٰ پہ یقین کامل پیدا ہو. اور جب یہ ہوگا تو وہ پھر مسجد میں عبادت کے لیے بھی آئیں گے اور خود بھی اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا کرنے کی کوشش کریں گے. اس کے علاوہ بعض دنیاوی ایکٹیویٹیز ہیں. مثلا اگر کوئی ملٹی پرپز ہال یہاں ہے تو اس ہال میں تھوڑے بہت انڈور گیم کا بھی انتظام کر لیں تاکہ 1-2 نمازیں تو یہیں پڑھ لینا لوگ آ کے. اسی طرح ان کے اپنے ذہنوں میں نوجوانوں کے جو سوال اٹھتے ہیں اور نومائن کے سوال اٹھتے ہیں ان کو صرف ایک دفعہ بیعت کرا کے یا ایک نظام میں شامل کر کے چھوڑ نہ دیا کریں، بلکہ نوجوانوں کو بھی، نومائن کو بھی، بچوں کو بھی ایسے پروگرام کریں جو انٹریکٹیو پروگرام ہوں، بجائے تقریر کرنے کے نا کہ یہ تقریر کر دی کہ وفات مسیح پہ یا اللہ تعالیٰ کی ایگزسٹنس پہ یا اس طرح کے مختلف ٹاپک، یہ بھی کریں، لیکن ساتھ اس کے زیادہ وقت انٹریکٹیو پروگرام میں ہونا چاہیے جو سوال جواب ہوں. ان سوال جواب سے دلچسپی پیدا ہوتی ہے لوگوں کی، نوجوانوں کی بھی، نئے آنے والوں کی. اور جو سوال جواب ہوتے ہیں تو اس سے جب دلچسپی پیدا ہو اور اس کے تسلی بخش جواب مل جائیں تو پھر ان کا ایمان میں بھی اضافہ ہوتا ہے. تو یہ ایک طریقہ بھی ہے نوجوانوں کو قریب لانے کا، نومائن کو قریب لانے کا. اور دوسرے یہ ہے کہ اپنی اخلاقی حالتوں کو اتنا بہتر کر لیں کہ آپ کا نمونہ جو ہے پرانے احمدی ہوئے جن کو 8-10 سال گزر گئے، ان کا نمونہ دیکھ کے لوگ خود بخود متاثر ہونا شروع ہو جائیں اور قریب آنے کی کوشش کریں. جب آپ کے قریب آئیں گے تو کہتے ہیں نا محاورہ ہے اردو میں، خربوزے کو خربوزہ دے کے رنگ پکڑتا ہے، تو ایک دوسرے سے اس میں استفادہ کریں گے. اسی طرح مومن کی نشانی بھی یہی ہے کہ ایک دوسرے سے جب قربت حاصل ہوتی ہے تو ایک دوسرے سے فائدہ اٹھاتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مومنوں کی مجلس میں بیٹھنے والے وہ لوگ ہیں جن سے لوگ فائدہ ہی اٹھاتے ہیں اور نقصان نہیں اٹھاتے. تو اس بات کی طرف توجہ کریں زیادہ. ٹھیک ہے. جزاک اللہ. فلسطین یا یوکرین یا چاہے اسرائیل میں معصوم بچے اور لوگ جو مر رہے ہیں، ان کے لیے جو پرامن احتجاج ہوتا ہے، کیا ہم اس میں حصہ لے سکتے ہیں؟ ہاں بالکل لے سکتے ہیں، لیکن بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جو احتجاج آرگنائز کرنے والے ہوتے ہیں نا، وہ بعض دفعہ فنیٹک قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو اس پرامن احتجاج کو شدت پسندی میں بدل دیتے ہیں، توڑ پھوڑ شروع کر دیتے ہیں. آپ یہاں احتجاج کر رہے ہیں ان کے لیے اور احتجاج کرتے کرتے اپنے ملک کی پراپرٹی کو نقصان پہنچانے لگ جائیں، سڑکوں کے پول توڑنے لگ جائیں، لائٹیں توڑنے لگ جائیں یا بورڈ توڑنے لگ جائیں یا آگیں لگانے لگ جائیں، یہ چیزیں غلط ہیں. وہ نہیں ہونا چاہیے. اگر پرامن احتجاج ہے اس کے حق میں بورڈ اٹھا کے وہ کر سکتے ہیں، اب اس میں حصہ لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہاں بھی احمدی جو ہیں وہ یہاں مختلف ملکوں کی جو ایمبیسیز ہیں ان کے ایمبیسیڈر کو، سفیروں کو خط بھی لکھیں، اپنے سیاستدانوں کو بھی خط لکھیں کہ فلسطین کے لیے یا مظلوموں کے لیے جو دنیا میں جو ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں ان کو کوشش کرنی چاہیے اور اپنا اثر و رسوخ استعمال کرنا چاہیے. اور ہماری یہ خواہش ہے کہ دنیا میں امن قائم ہو. تو یہ پیغام اگر ہر احمدی کی طرف سے چلا جائے، سب سیاستدانوں کو بھی، اپنے اپنے حلقے کے اور ایمبیسیڈرز کو بھی، تو اس کا بھی اچھا اثر پڑے گا. اور یہ بھی خاموش احتجاج کا ایک حصہ ہی ہے. ٹھیک ہے. جزاک اللہ حضور. اللہ حافظ. ہو پھر السلام علیکم. جزاک اللہ حافظ. اللہ حافظ. C'était là les points forts d'une rencontre virtuelle qui a eu lieu le week-end dernier. Nous terminons maintenant par le résumé du sermon du vendredi. Dans son dernier sermon du vendredi, Sa Sainteté le Calife, qu'Allah soit son soutien, a cité d'autres incidents de la vie du saint prophète Mohammed paix soit lui, incidents qui ont eu lieu après la bataille de Badr. À la fin de son sermon, Sa Sainteté le Calife a lancé un appel à la prière en faveur des Palestiniens. فلسطین کے مظلوموں کے لیے دعا کے لیے دوبارہ کہتا ہوں میں، اب کم از کم اتنا ہوا ہے کہ کچھ غیر مسلم اور بعض سیاستدان ڈرتے ڈرتے ہی کچھ نہ کچھ اس ظلم کے خلاف بولنے لگ گئے ہیں. بلکہ اب تو بعض یہودیوں نے بھی اس عمل سے بیداری کا اظہار کیا ہے اور اسرائیلی حکومت کو کہا ہے کہ ہمیں بدنام کیوں کر رہے ہو. بہرحال چھوٹی چھوٹی آوازیں کہیں نہ کہیں سے غیروں میں بھی اٹھنے لگ گئی ہیں. اب یہ کہتے ہیں کہ 4 گھنٹے کے لیے روزانہ جنگ روکیں، جس کو پاز کا نام دیا ہے انہوں نے.
تاکہ مدد پہنچ سکے فلسطینیوں تک. اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کتنا عمل ہوگا اس پر، اور باقی وقت جو ہے 20 گھنٹے کا، اس پر کتنے ظلم کرنے ہیں انہوں نے فلسطینیوں پر، اللہ بہتر جانتا ہے کتنی بمبارمنٹ کریں گے. اکثر بڑی حکومتیں اور سیاستدان بھی فلسطینیوں کی جانوں کی کوئی اہمیت نہیں دے رہے، ان کے اپنے مفادات ہیں. لیکن بہرحال ان لوگوں کو بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ بھی ایک وقت تک ڈھیل دیتا ہے، اور صرف یہی دنیا نہیں، اگلا جہان بھی ہے. یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں اس دنیا میں ہم نے فائدے اٹھا لیے تو سب کچھ حاصل ہو جائے گا. اس دنیا میں بھی پکڑ ہو سکتی ہے اور اگلے جہان میں بھی پکڑ ہوگی. بہرحال ہمیں دعاؤں کی طرف توجہ دینی چاہیے. اللہ تعالیٰ مظلوم فلسطینیوں کی داد رسی کرتے ہوئے انہیں ان ظلموں سے نجات دلوائے.